بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید فدا حسین جعفری، امیر فاطمہ سید عشرت حسین جعفری، ظہیر اختر حامد حسین، سید علی میاں زیدی، سید خورشید حسن زیدی، سید روشن علی زیدی، سیدہ مصطفی بانو، سید طاہر حسین جعفری اور جتنے بھی بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے مرحومین ہیں، شہداء ملت جعفریہ، سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کی وجہ سے مقصد حیات، مقصد زندگی اور خلقت کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کس طرح اپنا رابطہ اپنے امام زمانہ کے ساتھ مضبوط کرے. ایک عظیم وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن ایک شرط لگا دی: ان کنتم مؤمنین. جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا. خلاصتاً مؤمن کہتے کس کو ہیں؟ تو ابتدا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں. ہم نے انسان کی تعریف بتائی کہ انسان کمالات نباتی رکھتا ہے. مثلاً جو کمالات درخت کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں. انسان کمالات حیوانی رکھتا ہے، مطلب جو کمالات خدا نے حیوان کو دیے ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں. مثلاً درخت میں نمو ہے، درخت بڑا ہوتا ہے، انسان کے بدن میں بھی نمو ہے. حیوان کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے. حیوان سوتا ہے، انسان سوتا ہے. حیوان کے اندر شہوت ہے، انسان کے اندر شہوت ہے. کون سا کمال ہے جو حیوان کے اندر نہیں، نبات کے اندر نہیں، جماد کے اندر نہیں، پتھر کے اندر نہیں، درخت کے اندر نہیں؟ یہ جتنے حیوانات دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نہیں، اور وہ کمال خدا نے آپ کو دیا ہے. اس پوری مجلس میں آپ کو انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ بلیاں مجلس سننے جائیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ حیوانات مجلس سننے جائیں. اس کمال سے وہ کیا ہیں؟ محروم ہیں. وہ کون سا کمال ہے؟ انسان کو خدا نے لامحدود سیکھنے کی طاقت عطا کی ہے. انسان کے اندر اپنے وجود کو ترقی لانے کی طاقت ہے. 1000 سالوں سے شہد کی مکھی جو چھتا بنا رہی ہے آج تک ویسا چھتا بناتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ڈیزائن بدل دے. 1000 سالوں سے چڑیا جیسا گھونسلہ بنا رہی ہے، آج بھی ویسا ہی بنا رہی ہے. یہ نہیں کہ اس کے ذہن میں ایک ترقی آ جائے، کریٹیوٹی مائنڈ سیٹ آ جائے کہ چلو آج گھونسلہ نیا بنایا جاتا ہے. لیکن انسانوں کو دیکھیں گے، پہلے جھوپڑیاں تھیں، پھر لکڑی کے گھر بنے، پھر سیمنٹ کے گھر بنے، پھر سنگل سٹوری بنی. اس طرح آگے بڑھتا گیا. ڈے بائی ڈے یہ ڈیزائن بدلتا ہے. اس کا مطلب کہ انسان کے اندر لامحدود علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب یہ ہے تو علم اس سے حاصل کر جو تمہارے وجود کو مہذب بنا سکے. اب وہ کون ہے؟ وہ کس کا دروازہ ہے؟ میں کس کے پاس جاؤں جو میرے وجود کا سارا علم رکھتا ہو؟ تو رسول خدا نے خود فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں شہر علم ہوں، اور دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. کبھی قرآن کی آواز آئی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی شے کا علم تجھے نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. اب مجھے گھر بنانا ہے، انجینئر کے پاس جاؤں گا. جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. لیکن سوال یہ ہے میری روح کو اگر صاحب ایمان بننا ہے تو وہ کس کے در پہ جائے گی؟ جو خود کل ایمان ہے. جو 40 سال تک ایمان سے دور رہے
وہ میری روح کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، کبھی گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوا ہو۔ اور وہ کون ہیں؟ جو صاحبان عصمت ہیں، جن کے لیے قرآن کی آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رابطہ اپنے مولا، جو جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک آپ امام سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، معرفت حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں خود کو اخلاق امام زمانہ میں رنگ دو۔ اگر تیرا اخلاق، تولا کا مطلب ہے انسان کا اخلاق اہل بیت جیسا ہو جائے، تبرہ کا مطلب ہے انسان اپنے اخلاق سے ان صفات کو نکال دے جو دشمنان اہل بیت کے اندر تھیں۔ یہ نہیں کہ میں یزید پہ لعنت بھیجوں، شمر پہ لعنت بھیجوں اور میرے اندر وہی عادتیں اور وہی صفات ہوں جو شمر والی ہیں، تو یہ لعنت شمر پر بھی جا رہی ہے اور تیرے اوپر بھی آ رہی ہے۔ تولا اور تبرہ کا یہی مطلب ہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ آخری زمانے کے بچوں سے میں مصطفیٰ بیزار ہوں، نبی بیزار ہیں۔ اور پھر کہا کہ آخری زمانے کے بچے مجھ محمد سے بھی بیزار ہیں۔ صحابی پریشان ہوا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ سے بیزار ہوں گے؟ کہا مجھ سے بیزار ہوں گے۔ فرمایا بس ایک فرق ہے، میں زبان سے ان سے بیزاری کر رہا ہوں، وہ اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کر رہے ہوں گے۔ شمر اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا، یزید اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا۔ تو جب تک ہم خود کو اخلاق محمد اور آل محمد میں نہیں ڈھالتے تب تک ہمارا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط نہیں ہوتا۔ اب اخلاق امام زمانہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم تو مولا سے ملنے نہیں۔ تو ایک حدیث ہے، فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ اگر ہمارے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پہلے محمد سے دیکھنا شروع کر، آخری محمد تک چلا جا۔ اب مولا علی کی زندگی تو ہم سب کے سامنے ہے، امام حسن کی زندگی تو ہم سب سے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کریم ہے، وہ بندوں کو نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ آج ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا ہم امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، ہم مولا سے مل کیوں نہیں پا رہے؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ جب تو کفران نعمت کرتا ہے، رسول خدا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کفران نعمت کیا، 25 سے 28 سال تک علی ابن ابی طالب کو گھر میں بیٹھنا پڑا۔ جس علی کو علم لینا تھا اس علی کو علم دینے نہ دیا گیا، جس مولا علی کو حکومت کرنی تھی اس علی ابن ابی طالب کو حکومت نہ کرنے دی گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ مسجد میں حالت نماز میں ولی خدا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، امام حسن دیا لوگوں کو۔ مولا حسن کے ساتھ کیا کیا؟ اپنوں نے مولا حسن کے پاؤں کو زخمی کیا، جس مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے اس مسلح کو کھینچ دیا۔ پھر اللہ نے امام حسین جیسی نعمت عطا کی۔ پھر کیا کیا امام حسین کے ساتھ؟ کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے پھر بھی نعمت نہیں روکی، مولا امام زین العابدین کی نعمت عطا کی، جن کا لقب ہی عابدوں کی زینت ہے۔ آج بھی رش کھاتے ہیں مسلمان جب امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی زہر دے دیا گیا۔ پھر امام باقر اللہ نے عطا کیا، جس کا لقب ہی باقر العلوم ہے، کہ ہمارے دو امام، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام جتنے بھی برادران اہل سنت کے امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام جعفر کے شاگرد ہیں۔ کہ خود امام ابو حنیفہ کہ لولا سنتان لہلکا نعمان، اگر میں 2 سال جعفر صادق کی محفل میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس بھی امام کو زہر دیا جاتا ہے، پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، 7ویں امام کو عطا کیا۔ 14 سال امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟
تھے. پھر شیعوں کے ہوتے ہوئے شیعوں کا امام 14 سال زندان میں کیسے رہا؟ کسی صفت کی کمی تھی نا، کسی عادت کی کمی تھی نا، کسی کوالٹی کی کمی تھی نا، کوئی کمال ہونا چاہیے تھا جو کمال ان کے وجود میں نہیں تھا. جو میں چوتھی مجلس سے بار بار بیان کر رہا ہوں، جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ظاہر صلوات ہے. صلوات کا باطن کیا ہے؟ وسلموا تسلیما. اللہ کہتے ہیں صلوات کا ثواب اسے ملے گا جس کے اندر باطن صلوات ہے. مطلب اگر یہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، لیکن اگر محمد اور آل محمد کے سامنے تسلیم نہیں ہے تو اس درود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبح سے شام تک بھیجتا رہے، اگر تسلیم نہیں ہے. جو تسلیم کا مطلب کیا؟ یعنی 100%. یہ نہیں کہ میں 70% اللہ کی سنوں، 30% اپنی چلاؤں، 90% اللہ کی سنوں، 10% اپنی چلاؤں. نہیں، تیرا حلیہ، تیرا چہرہ، تیرے کپڑے، تیرا رہن، تیرا سہن، تیرے رشتے، تیری دوستیاں، تیرا کاروبار، یہ سب کچھ تسلیم ہونا چاہیے. یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہ تو کرے، جو اللہ کو ناپسند ہے اسے ترک کرے. کیونکہ اس زمانے کے شیعوں میں تسلیم نہیں تھی. 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے. کربلا میں 72 کیوں؟ جنہوں نے خط لکھا محبت تھی پر تسلیم نہیں تھی. محبت تھی تب امام حسین کو خط گئے، ہزاروں کی تعداد میں خط گئے. پھر مولا حسین روم عاشور ان خطوں کو دکھاتے تھے. کیا خط نہیں لکھے تھے؟ پھر حسین کو قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تسلیم نہیں تھی. اور کربلا میں وہ رکے جن کے وجود میں کیا تھی؟ تسلیم تھی. 7ویں امام کو بھی زہر دی جاتی ہے، پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی. 8واں امام دیا، نام ہے امام علی الرضا. اس امام کو بھی زہر دیا جاتا ہے. صرف زہر نہیں، لقب ہے غریب الغربا. عام لوگ سمجھتے ہیں غریب الغربا کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر نادام مؤمن جب مشہد پہنچتا ہے تو کہتا ہے مولا آپ تو بڑے امیر ہو، آپ کی دادی غریب ہے. روزہ ہو نہ ہو وہ امیر ہیں. یہ ہم مال کا غریب الغربا کیوں ہے؟ کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد یہ واحد امام ہیں جن کو اللہ نے بڑے لمبے عرصے تک بیٹے کی اولاد نہیں دی تھی. تو کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل نہیں ہے. اور جب اللہ نے اولاد دی تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی آپ کا بیٹا ہے. امام کو ثابت کرنا پڑا. محفل بلائی گئی، چہرے شناس بندے کو بلایا گیا. مولا کو جا کے کہا کہ کھیتیوں میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا بچہ دوسری جگہ کھڑا ہو جائے. اور چہرے شناس کو بلایا. یہ اتنے کسان کھڑے ہیں، یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ذرا اس بچے کو تو دیکھو اور بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے. اس کسان نے سارے چہروں کو دیکھا. دور دراز امام کے ہاتھ میں کھیتی باڑی کر رہے تھے اور دور سے دیکھا کہ اگر اس جواد کا کوئی بابا ہو سکتا ہے تو یہ اس کا بابا ہو سکتا ہے. یہ غربت امام رضا کی کن کے ہاتھوں سے؟ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے. آرگنائزیشن آف لا امام موسیٰ کاظم نے بنائی. جتنے وکیل میرے 7ویں امام کے تھے کسی امام کے نہیں تھے. مطلب شیعہ نیٹ ورک مضبوط ہو رہا تھا. بڑی خاموشی سے 5ویں امام 6ٹھے امام نے شیعہ نیٹ ورک کو مضبوط کیا. ایک طرف کربلا میں ساری نسل کو شہید کر دیا جاتا ہے. ایک امام زین العابدین محمد باقر بچتے ہیں. سیدہ زینب کی نسل کربلا میں ختم کر دی جاتی ہے. امام حسن کے قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے. اتنی تنگنا، اتنی تنگ دستی، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت تبلیغ نہیں کر سکتے. وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں شیعہ مل نہیں سکتے. یہ تو صرف 2 اماموں کو وقت ملا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جن کو گولڈن ٹائم آف شیعہ بولا جاتا ہے کہ شیعوں کا گولڈن ٹائم تھا جس میں اماموں نے کثرت کے تعداد سے شاگرد بھی بڑھائے، علوم محمد اور آل محمد بھی بڑھائے کہ ہماری کثرت سے جو احادیث ہیں وہ ان 2 اماموں سے منقول کی جاتی ہیں. ہماری فقہ سب کچھ. اگر یہ 2 امام نہ ہوتے دوسرے اماموں کو تو اجازت نہیں تھی. امام حسن عسکری، امام علی النقی کے لیے حالات وہ پیدا کیے گئے کہ سوال جواب شیعہ نہیں کر سکتے تھے. گھی کے بیچنے کے بہانے سے گھی کی دیگیں جو آتی تھیں وہ ظاہر لوگ بیچتے تھے، گھروں میں گھی لے جاتے تھے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لے جاتے تھے. تو یہ لوگ لکڑیاں بیچنے کے بہانے سے، گھی بیچنے کے بہانے سے امام حسن عسکری کے گھر جاتے تھے اور دروازے پہ دستک دیتے تھے. دروازے پہ
کھڑے رہتے تھے چوکیدار کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا جا کر ملے، یہ مزدور بن کے جاتے تھے اور گھر میں دیگیں رکھ کے آتے تھے۔ اگر 4 دیگیں رکھتے تھے، ایک دیگ وہ ہوتی تھی جس میں شیعوں کے سوالات تھے۔ اگر لکڑیاں دے کر جاتے تھے، ایک موٹی لکڑی وہ ہوتی تھی جس کے بیچ کے اندر وہ کاغذات پڑے ہوتے تھے جن کے اندر شیعوں نے سوال لکھے تھے۔ پھر امام جوابات لکھتے تھے، پھر اسی لکڑی کے اندر وہ جوابات رکھ دیتے تھے۔ جب یہ واپسی میں دیگ اٹھانے آتے تھے، جوابات کو لے کر جاتے تھے۔ یہ عالم تھا شیعوں کے اوپر۔ اتنی مضبوطی سے نیٹ ورک بنایا اہل بیت نے، خواص بنائے، اصحاب بنائے۔ ضروری نہیں کہ یہ پورا مجمع 100% تسلیم ہو جائے اہل بیت کے سامنے، لیکن یقیناً اس مجمع میں 4-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ ورک کو اہل بیت کو آگے بڑھائیں۔ یہ وہ مکتب ہے، پوری دنیا میں more than 7.5 بلین لوگ رہتے ہیں، اس میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 1.5 یا 2 بلین مسلم ہیں۔ اس 1.5-2 بلین مسلم میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 350-400 ملین شیعہ ہیں۔ اب 350-400 ملین شیعہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ امام زمانہ کے نظام کے لیے تیاری کریں کہ 7 بلین لوگوں کو 7 بلین لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اس نظام کو کیسے قائم کریں گے؟ بد اخلاقیوں کے ذریعے۔ جب تک تو خود کو اور اپنے اخلاق کو اخلاق امام زمانہ میں بدل نہیں دیتا۔ تسلیم نہیں تھی، یہاں تک کہ 11واں مولا اس کو بھی زہر دی جاتی ہے۔ اب ایک ولی باقی ہے، اللہ نے تو سب دے دیے نا، اب ایک باقی ہے جس کا نام محمد مہدی حجت خدا امام زمانہ سلام اللہ علیہ۔ اب ایک حجت خدا باقی ہے، خدا اسے بھی بھیجتا تھا کہ شہید ہو جائے۔ پھر پوری کائنات میں نظام اسلامی کیسے آتا؟ خدا اسے بھی بھیج دے جس کے لیے رسول خدا نے اتنی احادیث بتائیں کہ یہ پوری زمین سے ظلم اور جور کو ختم کریں گے۔ اس بحث سے نکل کے کہ پیدا ہو چکے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ احادیث تو تمام تر کتب اہل سنت میں موجود ہے نا، کہ حضرت مہدی میرا فرزند آئے گا جو کائنات میں ظلم و جور کو ختم کرے گا، جو نظام عدل و انصاف کو قائم کرے گا، جو حقیقی اسلام کے چہرے کو باقی کرے گا۔ مطلب انہوں نے پہلے علی کو نہیں مانا، اللہ نظام لائے گا تو آخری علی سے لائے گا۔ ہاں، اسی مولا کا فرزند حضرت مہدی پوری کائنات میں نظام کو نافذ کرے گا۔ سپاہی کون بنیں گے اس کے؟ ہم۔ اگر اس زمانے کے شیعوں میں تیاری نہیں تھی، تسلیم نہیں تھی، یکے دیگر امام شہید ہوتے گئے۔ اگر کوفے والے حسین کا ساتھ دیتے، آج کائنات میں نظام ولایت نافذ ہوتا۔ اگر رسول کے بعد علی کا ساتھ دیتے، آج مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے، اختلافات نہ ہوتے، فرقہ پرستی نہ ہوتی۔ یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے، رسول کی حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ بطرت اہل بیتی، 2 چیزیں گراں بہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ابدا۔ عربی میں جب لام نون آتا ہے نفی ابد ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑا، رسول گارنٹی دے رہے ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن جب چھوڑ دیا تو مسلمان گمراہ ہو گئے نا۔ اس سے بڑی گمراہی عالم اسلام کے لیے ہو سکتی ہے کہ رسول کے جانے کے 50-60 سال کے بعد رسول کے نواسے جو سید شباب اہل الجنت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ مس ہو رہے ہیں، جس کے لیے بولا اس کا جسم میرا جسم ہے، ہاں، اسی حسین کے سینے پہ شمر جو کلمہ پڑھتا تھا اور حسین کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ وہ گمراہی ہے جس کا خطرہ اور خطرے کی گھنٹی رسول خدا نے بجا دی تھی۔ تو وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں میں تسلیم نہیں تھی، ہوا و ہوس نفس کے پجاری تھے، حکومتوں کے پجاری تھے، مال دنیا کے پجاری تھے۔ فرمایا شیعو خبردار، امام زمانہ کی توقی ہے، 2 وصیتیں کرتے ہیں۔ ایک وصیت متحد رہنا، فرقہ پرستی سے بچنا، اختلافات کی بدبو سے بچنا۔ دوسرا فرمایا راہ خدا میں، عبادت خدا میں ہمیں تسلیم، سر جھکا دینا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر سے تسلیم ختم ہو جائے۔ یہ جملہ نہ کسی جواں کی زبان پہ آنا چاہیے، نہ کسی مرد کی زبان پہ، نہ کسی عورت کی زبان پہ کہ مجھے یہ پسند ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہو۔ تیری پسند وہی ہونی چاہیے جو علی کی پسند ہے، تیری پسند وہی ہونی چاہیے جو سیدہ زہرا کی پسند ہے۔ فخر کر تو ان کی پسند پر، جہاں میں آ جاتا ہے،
جہاں میری ذات آ جاتی ہے وہاں پہ سستیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے کہا پہلی صفت جو اللہ نے بتائی صفت استقامت ہے۔ جب تک آپ کے اندر استقامت نہیں تو ول پاور نہیں، استقامت نہیں تو ثبات نہیں۔ بلڈنگ کون سی کھڑی ہوتی ہے؟ جس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو۔ اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو، ہلکا سا زلزلہ آئے گا، بندہ گر گیا۔ اسلام کی فاؤنڈیشن اصول دین ہے۔ اپنے بچوں کے اصول کو مضبوط کرو، عقید توحید کو مضبوط کرو، عقید ولایت کو مضبوط کرو، عقید قیامت کو مضبوط کرو۔ جب تک اس بچے کے ذہن میں قیامت کا فکر اور فکر قیامت مضبوط نہیں ہوگی، یہ سب کچھ دنیا کے لیے کرے گا، آخرت کے لیے نہیں کرے گا۔ اور مولا فرماتے دنیا قطروں کی مانند ہے، آخرت دریا کی مانند ہے۔ ایک تو اس کے اندر ثبات ہو، ثبات نہیں آج کے زمانوں میں، ثبات نہیں آج کی بچیوں میں۔ ہلکی سی لالچ میں، ہلکی سی نگاہ حرام میں ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی رشوت کو دیکھ کر لقمے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ثبات نہیں ہے۔ ثبات کو دیکھنا ہے تو میں سمیت تمار کو دیکھو، ثبات دیکھنا ہے تو ہانی عروہ کو دیکھو، ثبات کو دیکھنا ہے تو مسلم ابن اوسجا کو دیکھو، ثبات کو دیکھنا ہے تو بریر کو دیکھو، ثبات کو دیکھنا ہے تو جناب جون کو دیکھو، ثبات کو دیکھنا ہے تو 13 سال کے قاسم کو دیکھو۔ یہ ثبات قدم ہے۔ ثبات دیکھنا ہے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو دیکھو۔ اے میری ماؤں بہنوں، اگر دین کی ثبات کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں سیدہ زینب کو دیکھو۔ اگر یہ صفات تیرے اندر نہیں ہیں، صفت استقامت کہ تم دین کو کبھی نہ چھوڑنا، مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا، دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت و دین کو کمپرومائز نہ کرنا، 5 منٹ کے لیے بھی کمپرومائز نہ کرنا، کیونکہ اگر تو ثابت قدم رہتا ہے تو پھر خدا تمہارے دل میں وہ نور نازل کرتا ہے جو کربلا والوں کے دلوں میں نازل کیا۔ اور یہی وہ ستارے ہیں جو آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ہر بندہ دین خدا کا علم نہیں اٹھاتا، جسے خدا استطاعت دیتا ہے، جس پر خدا کی نگاہ کرم ہوتی ہے، جو امام زمانہ کے خاص سپاہیوں میں سے بننا چاہتا ہے، اسی کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسری صفت جو ہر مومن میں ہونی چاہیے، پہلی صفت ثبات استقامت، دوسری صفت تسلیم، جو کہے مولا اسے تسلیم کرو۔ کل میں نے بوڑھی خاتون کا واقعہ سنایا نا، سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہ مولا کہو گے آدھا کھاؤ کھاؤں گی، کہو گے آدھا نہ کھاؤ نہیں کھاؤں گی۔ میں یہ سوال بھی نہیں کروں گی مولا سیب تو ایک ہی ہے، ایک ہی درخت سے ہے، سیب تو حلال ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں آدھا کھاؤ آدھا نہ کھاؤ؟ جہاں سوال آ جائے وہاں اطاعت نہیں ہے۔ جب تم نے عقیدے سے مان لیا یہ امام ہے، یہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، مثلا یہ نبی ہے، نبی جو بھی کہے گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بولے گا، لہذا تمہیں حق نہیں ہے سوال کرنے کا۔ تیسری صفت ہے صفت ادب۔ اگر ہمارے وجود میں ادب نہیں ہے، بے ادب محروم از لطف رب، جب تو بے ادب ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہر بندے کو، ہر مومن کو ایک چیز کی ضرورت ہے، کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے کس کی محتاج ہے؟ عقل کی محتاج ہے۔ آپ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے جب تک عقل نہ ہو، آپ اسکول نہیں بنا سکتے جب تک عقل نہ ہو، آپ بزنس نہیں کر سکتے جب تک عقل نہ ہو۔ یہ عقل ہے جو آپ سے سب کچھ کرواتی، یہ جہاز، یہ ترقی، یہ روڈز، یہ گھر، یہ ایگریکلچر، یہ کنسٹرکشن، یہ جب کچھ جو ہوتی ہے، کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے کو کرنے کے لیے بندہ کس کا محتاج ہے؟ عقل کا محتاج ہے۔ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں پیدائشی جو بے عقل ہوتے ہیں، ہاتھ ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، پاؤں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ بیچارہ منگل ہے، سمجھ نہیں پاتا، ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے، اسے کہو کوئی کتاب لکھو لکھ نہیں پاتا، اسکول بھیجو کچھ سیکھ نہیں پاتا۔ دیکھیے انسان ہے لیکن صفت انسانی اس کے اندر نہیں ہے۔ انسان کس چیز کی وجہ سے انسان تھا؟ کہ لامحدود سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ انسان ہے۔ اگر وہ صلاحیت نہیں ہے، دکھ انسان کی رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت انسانی موجود نہیں ہے۔ کل شیء یحتاج الی العقل،
ہر شے محتاج ہے عقل کی، والعقل یحتاج الی الادب، اور عقل اگر کسی چیز کا محتاج ہے تو ادب کا محتاج ہے۔ لوگ آتے تھے مولا امیر کے پاس، یا علی امیر شام بڑا عقل مند ہے، ساری حکومتیں آپ سے چھین لی، ایسے ایسے نقشے بنائے، جیتی ہوئی جنگ مولا کے ہاتھ سے نکال دی، نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا، لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اب ظاہر ہے مولا فرماتے المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، دشمن کے فتنوں کو جانتا بھی ہے اور فتنوں سے بچتا بھی ہے۔ مولا علی کے پاس ہے، یا علی امیر شام صحیح بات کر رہا ہے، نہ اس کی نہ تیری بات، بس اللہ کی، نہ ہم نہ اس کی سنیں گے نہ تیری سنیں گے، حکم بس اللہ کا حکم ہے۔ امام نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، نعرہ حق کا ہے کہ اللہ کی چلے گی، لیکن اے بندے خدا، نعرہ حق کا ہے، نیت باطل کی ہے، چلے گی اللہ کی، لیکن زمین پر اللہ تو نہیں آئے گا۔ اللہ اگر اپنی چلائے گا تو یا محمد کے ذریعے سے چلائے گا یا علی کے ذریعے سے چلائے گا۔ اگر مومن ہو پر اس کے اندر کیاست نہ ہو، جناب مختار کا لقب تھا کیس، کیس کا مطلب جو اچھے برے کو سمجھ کے اپنے راستے کی تشخیص دے سکتا ہے۔ فرما والعقل یحتاج الی الادب، عقل مند ہو پر ادب نہ ہو، فائدہ مند نہیں۔ مثلا اپنی عقل کو شاطری کرے گا، اتنی تیز چلائے گا، 10 لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اب عقل مندی تو کی، چوری کرنے کے لیے بھی تو بندے کو عقل ہونی چاہیے نا، کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اب جو سادہ سا بندہ ہے، عقل تیز نہیں، وہ بیچارہ نقل بھی نہیں کر سکتا، لیکن نقل کرنا خلاف ادب ہے کہ نہیں؟ خلاف ادب ہے کہ نہیں ہے؟ خلاف ادب ہے۔ مثلا آپ جنگل کے گھوڑے آپ نے دیکھیں، بہت تیز دوڑتے ہیں، بڑا پاور ہوتا ہے، لیکن ادب نہیں ہوتی۔ اب اس کو پکڑتے ہیں اور اس گھوڑے کو کیا بناتے ہیں؟ با ادب بناتے ہیں۔ مطلب جب کہیں رکو تو رکو، مالک کو بیٹھنے دے، ایسا نہ ہو کہ چھلانگ مار کے اپنے سوار کو کیا کر دے؟ گرا دے۔ جب آدمی کی عقل تیز ہوتی ہے پر ادب نہیں ہوتا، وہ اپنی روح کو گرا دیتا ہے۔ جب ادب نہیں ہوتا وہ امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ عمرو عاص جتنا عرب میں کوئی تیز بندہ نہیں تھا، کہ خود مولا علی کہتے ہیں بڑا تیز آدمی ہے۔ اگر علی کے پاس ایسا بندہ ہوتا، تیز ہے لیکن اس کے اندر ادب نہیں تھی نا، کہ مولا کے پاس ہے یا علی ساری حکومتیں، کیونکہ امیر شام کو چلانے والا یہی بندہ تھا، مشورے دینے والا، بیچ سے نکالنے والا، اسی جنگ میں یہ جو مشورہ دیا اللہ حکم اللہ اسی نے دیا۔ کہ یا علی کتنا تیز ہے، اس نے ساری جنگیں، ساری حکومتیں، مصر جیسی بڑی حکومت مولا کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ مولا فرماتے ہیں عقل تو ہے پر حقیقی عقل نہیں ہے۔ مولا حقیقی عقل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل مند وہ ہے جو اپنے عقل سے رحمان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی اطاعت نہیں کرتا۔ دنیا والے کسے عقل مند بولتے ہیں؟ جو بے ادب ہیں۔ دنیا والے یہ سوال نہیں کرتے تو نے گھر بنایا، گاڑی بنائی، جو کچھ بنایا، کہتے واہ واہ قبلہ صاحب کے پاس تو بڑا مال ہے، آگے پیچھے آپ کے گھومیں گے، لیکن امام زمانہ جب آئیں گے تیرے مال کو دیکھیں گے، تیری دولت کو دیکھیں گے، تیری اولاد کو دیکھیں گے، امام پہلا سوال یہ کریں گے یہ جو کچھ تم نے کمایا ہے صرف عقل سے کمایا ہے یا ادب سے بھی کمایا ہے؟ اگر تیری کمائی میں ادب نہیں، کمائی کا فائدہ نہیں ہے۔ کربلا با ادب لوگوں کی جگہ ہے، مجلس حسین با ادب لوگوں کی جگہ ہے۔ مومن میں اگر ادب نہیں، مومن نہیں ہے۔ وہ ایسے بندوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھتے تھے جن کے وجود میں ادب نہیں ہوتا تھا۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا ایک سپاہی تھا، مولا کا ایک صحابی تھا اور ایک غلام تھا۔ غلام تھا مولا کا ہندوستان سے، کالا سا غلام تھا ہندوستان سے۔ اس نے تھوڑی آنے میں دیر ویر کر دی
تو امام کا جو صحابی تھا اس نے اس غلام کو گالی دی. گالی کیا دی کہ اے ولد الزنا. جیسے بولا وہ غلام بہت ناراض ہوا، اور جیسے امام کے کانوں تک آواز پہنچی، امام نے کہا تجھے کس نے اجازت دی تو کسی کی توہین کرے؟ اور ایک تو آدمی خطا کرے اور خطا کے بعد اپنی خطا کو ڈیفینسو مومنٹ میں آ جائے، مطلب غلطی کر کے غلطی نہ ماننا، چوری پہ سینہ زوری کرنا. امام کو کہنے لگا مولا نہیں میں نے تو کوئی گالی نہیں دی. کہ بندے خدا تو اسے ایسے لفظ بول رہا اے ولد الزنا. تو کہتا مولا میں نے صحیح تو کہا. کہ کیا مطلب تو نے صحیح کہا؟ کہ مولا یہ مسلمان نہیں، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، اس نے تو چلو بعد میں ایمان لایا، اور اس کے ماں باپ اگر مسلمان نہیں تھے تو ان کا نکاح بھی صحیح نہیں تھا، اور جب نکاح صحیح نہیں تھا تو پیدائش بھی صحیح نہیں. امام نے کہا امام میں ہوں یا امام تو ہے؟ مسئلہ تیرے ذہن میں ہے تو مجھ سے پوچھ، اپنے ذہن سے جواب کیوں دے رہا ہے؟ کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب میں ہو، اگر اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر رہا ہے اس کا نکاح صحیح ہے. کس نے تجھے بولا؟ اللہ اعلان اس نے لوگوں کے بیچ میں آ کے اعلان کیا یہ میری بیوی ہے، اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے. کم از کم اس نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کی ہے، زنا نہیں کی ہے، ایسا تعلق نہیں بنایا. اور بالفرض بھی اگر ایسا ہو بھی پھر بھی تجھے حق نہیں ہے تو بے ادبی کرے. تو کون ہوتا اسے یہ جملے بولنے والا؟ کہتے اتنا پرانا صحابی تھا امام کا کہ مولا معذرت چاہتا ہوں آگے سے نہیں کروں گا. امام نے کہا اللہ نے تیری خطا کو معاف کر دیا، اس غلام سے بھی معافی مانگی، اس نے بھی معاف کیا. بس امام نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، آج کے بعد میرے ساتھ گھوما نہ کرو، کیونکہ جو بے ادب ہے وہ امام کی محفل میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. میرے امام معصوم کعبے کا طواف کر رہے تھے اور فضائل طواف بیان کرنا شروع کر دیے. فرمایا جو کعبے کا ایک طواف کرے خدا اس کے نام اعمال میں 700 نیکیاں بڑھاتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 700 نیکیاں بڑھاتا ہے. اور کہا کہ جو حج کرے اس کا اتنا ثواب ہے. اس کے بعد امام نے مخاطب کیا اے کعبے تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن اے کعبۃ اللہ ایک ہے جس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اصحاب پریشان ہوئے مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مؤمن ہے جس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اب تصور کرو اگر کوئی آدمی کعبے کو گالیاں دے، الیاذ باللہ، کعبے کی توہین کرے. پھر امام نے ڈیفائن کیا کہ کعبہ کیا ہے؟ کعبے میں خدا رہتا تو نہیں ہے، یہ اینٹوں کا گھر ہے، اس کی نسبت ہے پروردگار عالم سے. جب کوئی آدمی کافر ہوتا ہے اور اسلام لاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ رسول خدا سے ہو جاتی ہے، یہ مومن بن جاتا ہے. جس طرح اینٹوں والے پتھر کے گھر کی نسبت خدا سے ہے اس کا احترام واجب ہے، اسی طرح وہ قلب جس کی نسبت پروردگار عالم سے ہے اسے لقب مومن و مسلم دیا جاتا ہے، اس کا احترام بھی واجب ہے. اب یہ سوچ کے بتا اگر تو کعبے کو برا بھلا بولے تیرا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو برا بھلا بول سکتا ہے؟ کیسے کوئی مومن کسی مومن کی غیبت کرتا ہے؟ کیسے کوئی مومن کسی مومن کو نقصان دیتا ہے؟ کیسے کوئی مومن کسی مومن کا پیسہ کھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ابھی تک یہ مقام تسلیم پہ نہیں پہنچا، ابھی تک مقام ثبات پہ نہیں پہنچا، ابھی تک مقام ادب تک نہیں پہنچا. تو آج سب سے بڑی مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ ہم مسلم تو بنے ہیں پر ابھی تک با ادب نہیں بنے. بندہ شادی کر لیتا ہے لیکن ادب سمجھ سے نہیں آتا، اولاد پیدا کر لیتا ہے اولاد کا ادب نہیں، بیوی کا ادب نہیں، ہاں بہن کا ادب نہیں، بھائی کا ادب نہیں. اب کوئی مولانا بیوی کا بھی ادب ہوتا ہے، ادب متقابل ہوتا ہے، اولاد کا بھی ادب ہوتا ہے. اکثر تو یہ بتایا جاتا ہے اولاد والدین کا ادب کرے، یہ تو الٹی بات ہو گئی. اولاد والدین کا ادب کرے، والدین اولاد کا ادب کریں، بیوی شوہر کا ادب کرے، شوہر بیوی کا ادب کرے. ادب کیوں کرے؟ کیونکہ یہ مومن ہے. اس لیے نہیں کہ میری بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ میرا شوہر ہے. جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کا ادب کرے. کہ مولا فرماتے ہیں جس نے میری اولاد کا ادب کیا،
روایات کثرت سے ہیں. جس نے میری اولاد کا ادب کیا. اگر میرا کوئی بچہ بے روزگار ہے، میرا بچہ کوئی غریب ہے، اگر کوئی اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ ادب ہے. ہمیں با ادب بنانے کے لیے خمس کو واجب کیا نا، مقام تسلیم پہ لانے کے لیے زکوٰۃ کو واجب کیا نا. اگر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے تو اپنی مال سے وہ حصہ نہیں نکالے گا جس میں اولاد علی کی مدد ہو. اگر تیرے اندر مقام تسلیم نہیں ہے تو سہم امام نہیں دے گا جس سے دین اسلام کی مدد ہو. یہ دین کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ تمہارے ذریعے سے چلتا ہے. امام زمانہ جب آئیں گے تو انقلاب ایسے تو نہیں آئے گا کہ مولا آتے پھونک ماریں گے اور سارے لوگ مسلمان بن جائے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو رسول خدا کرتے. پھر رسول کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رسول خدا کو مصائب جھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ایسا ہوتا امام حسین یہ کرتے، امام زمانہ بھی یہ نہیں کریں گے. فرمایا جب تک لوگوں میں ظرفیت پیدا نہیں ہو جاتی، جب تک قلوب تیار نہیں ہوتے اپنے مولا کی کمپلیٹلی اطاعت کرنے کے لیے، جب تک کمپلیٹلی سبمیشن تمہارے وجود میں نہیں آتی، تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا. ایسے مومن پیدا ہوں جیسے کربلا کے میدان میں تھے، جو صرف اپنے امام کی سنیں، ذرہ برابر اپنے ذات کی محبت کو اس میں انکلوڈ نہ کریں. پھر دیکھو امام زمانہ کا ظہور ہو جاتا ہے. مولا انتظار میں ہے کب وہ مومن پیدا ہو جس میں تسلیم کامل ہو اور جس کے وجود میں ادب امام زمانہ ہو. جو حضور خدا میں گناہ کرے وہ اللہ کا ادب نہیں کرتا، جو حضور امام زمانہ میں گناہ کرے وہ امام زمانہ کا ادب نہیں کرتا. یہ کیسا مومن ہے جو کہتا ہے اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے، جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور حضور خدا میں کبھی گالی دیتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی بدحجابی ہوتی ہے، کبھی بے حیائی ہوتی ہے. اس کا مطلب تیرے وجود میں کیا نہیں ہے؟ ادب نہیں ہے. اب پیاری حدیث سنیے، رسول فرماتے ہیں چھوٹوں کا ادب کرو، اپنی اولاد کا ادب کرو، بچوں کا ادب کرو. یا رسول اللہ بچوں کا ادب؟ فرمایا بچوں کا ادب اس لیے کرو کیونکہ تو عمر میں بڑا ہے، وہ تجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. اب چھوٹے ہیں اس کا ادب کرو. کیوں ادب کروں؟ کیونکہ تو عمر میں بڑا ہے، تیرے گناہ زیادہ ہیں، وہ عمر میں چھوٹے ہیں، ان کے گناہ کم ہیں. اب کیونکہ وہ کم گنہگار ہیں ان کا ادب کرو. پھر کہا بڑوں کا ادب کرو. کہ یا رسول اللہ بچے چھوٹے ہیں، عمر میں کم ہیں، گناہ کم ہیں، بڑوں کا ادب کیوں کریں؟ کہ کیونکہ ان کی تمہاری عمر کم ہے، تیرے ثواب کم ہے. ان کی عمر زیادہ ہے، ان کے ثواب زیادہ ہیں، لہذا اس نے نمازیں تجھ سے زیادہ پڑھی ہیں، عبادت تجھ سے زیادہ کی ہے، مجلسیں تجھ سے زیادہ سنی ہیں، حسین کی زیارت تجھ سے زیادہ پڑھی ہے. لہذا ایج جتنی زیادہ ہو، ٹائم اس کا اتنا زیادہ گزر چکا ہے، لہذا اس کا بھی ادب کرو، احترام کرو. کہ یا رسول اللہ اب جو ہم عمر ہے اس کا کیا کریں؟ کہ اس کا بھی ادب کرو. جس کی عمر تیرے ساتھ کیا ہے؟ برابر ہے. مثلا تو بھی 20 کا، وہ بھی 20 کا، تو بھی 25 کا، وہ بھی 25 کا، 6 مہینے 1 سال کا فرق ہے، اس کا بھی ادب کرو. یا رسول اللہ اس کا ادب کیوں کروں؟ کہ اس کا ادب اس لیے کرو کیونکہ تجھے اپنے گناہوں کا علم ہے، اس کے گناہوں کا علم نہیں ہے. تو اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اس کے گناہوں کو نہیں جانتا، لہذا اس کا کیا کرو؟ ادب کرو. جب تک ادب نہیں ہے، صفت ادب نہیں ہے، انسان مقامات علیاء کو پرکھ نہیں سکتا، پرواز اس کی بلند ہو نہیں سکتی. کربلا میں بے ادب لوگ موجود تھے. حضرت عباس کو اتنا درجہ کیوں ملا؟ کیونکہ عباس با ادب تھے. بھائی تو اور بھی تھے نا، لیکن غازی عباس کا اتنا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ غازی عباس کیا تھے؟ با ادب تھے. ادب کتنا اچھا. روایت کے جملے ہیں، ربط مصیبت کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب 2 محرم کا دن آیا، شمر نے حکم دیا کہ خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا جائے. کہتے ہیں حضرت عباس کو اتنا جلال آیا کہ اپنی تلوار نکالی اور عباس نے لکیر کھینچی. کہا جب تک میں زندہ ہوں اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے. کہتے یہ سارا منظر امام حسین دیکھ رہے تھے. بی بی زینب فرماتی ہیں ایک مرتبہ مولا حسین بی بی کے خیمے میں آئے. کہ بھائی حسین خیمے میں آنے کی زحمت کی، کوئی بات ہے؟ کیونکہ جب مولا کے چہرے کو دیکھا تو مولا کا چہرہ مضطرب تھا. کہ حسین کوئی پریشانی ہے؟
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ کہا بہن زینب، عباس نے لکیر کھینچی ہے اور للکارا ہے لوگوں کو کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے۔ اب ظاہر ہے بہادری میں عباس جیسی مثال نہیں تھی، دشمن غازی عباس سے ڈرتا بھی تھا اور کھڑے تھے وہاں پہ۔ لشکر والے کہتے ہم نے اتنے جلال میں عباس کو کبھی دیکھا نہیں تھا کہ تم میرے حسین کے خیمے ہٹاؤ گے، تم آل رسول کے خیمے ہٹاؤ گے، تمہاری یہ جرت۔ کہا کہ حسین پھر پریشانی والی بات کیا ہے؟ آپ کی کیا مرضی ہے؟ غور سے سننا، آپ کی کیا مرضی ہے؟ کہا کہ بہن زینب میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو کہا اس میں پریشانی کی بات کیا؟ عباس کو بول دیجئے۔ کہا کہ میرے بھائی کا بھی تو غرور ہے، عباس کا بھی تو غرور ہے۔ کہا ہمیں روک روک کے بہت روکا ہے عباس کو۔ فرمایا بہن زینب جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے اس وقت بھی عباس بڑے جلال میں تھا، تلوار نکالی۔ میں نے کہا عباس اب تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے، صبر کرو، ایک میدان آئے گا اس وقت تلوار نکالنا۔ کہ میرے عباس نے ادب میں آ کے تلوار کو رکھ دیا۔ کہ بہن زینب مدینے میں جب مجھ سے بیعت لینے آئے دربار میں اس نے مجھ سے بلند آواز میں بات کی تھی۔ عباس دوڑا دوڑا اندر آئے اور تلوار نکالی۔ میں نے کہا عباس اب ہی نہیں، ایک میدان آئے گا، صبر کرو، اس وقت تلوار نکالنا۔ کہتے بہن زینب جب حر نے راستہ روکا تھا اس وقت عباس نے تلوار نکالی۔ میں نے کہا عباس اب نہیں، صبر کرو، کربلا۔ کہتے ہیں بہن زینب اب کیسے روکوں، کربلا بھی آ گئی، مجھ سے روکا نہیں جاتا۔ ایک جلال والا جوان ہو نا، بار بار روکو کہیں عباس کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ بی بی زینب نے کہا آپ سمجھا دو تو بہتر ہے۔ مولا حسین خیمے سے چلے گئے۔ بی بی زینب نے فضہ کو بھیجا، کہا کہ بھائی عباس کو بلا کر لاؤ۔ اب خیمے سے جب کوئی کنیز نکلتی تھی نا بلانے کے لیے تو جسے بلایا جاتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ بلاوا حرم کے اندر سے آیا ہے۔ جیسے فضا باہر نکلی کچھ کہنا چاہتی تھی، عباس کی نگاہ پڑی، دور سے اشارہ کیا اماں فضا آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آؤں گا۔ ادب دیکھتے جانا کتنا ادب ہے غازی عباس کے وجود میں۔ بی بی فضا کہتی ہے جب عباس نے مڑ کے دیکھا میں بھی خائف ہو گئی، چہرے پہ اتنی ہیبت اور اتنا جلال تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں سرخی تھی، آستینوں کو پلٹا ہوا تھا اور جنگ کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ کہ جیسے میری طرف آنا شروع کیا نا پاستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا، ماتھے کے پسینے کو پوچھا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تاکہ غیظ و غضب اترے، آنکھوں کی سرخی کم ہو جائے۔ کہ میرے قریب آئے، کہ اماں فضا بات کیا ہے؟ کہا کہ بی بی زینب نے بلایا ہے۔ کہا خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے 7 سال کا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادب تو دیکھیے، ایسے نہیں ہے کہ کربلا میں 2 روزے تجھے نظر آتے ہیں، ایک امام کا ہے ایک غیر امام کا ہے۔ فرمایا میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کرنا۔ مولا اتنا مقام کیوں؟ بھائی تو اور بھی تھے، کہ ادب کی وجہ سے۔ تو امام زمانہ کے لیے عباس بننا چاہتا ہے تو وہ ادب تو پال۔ جس گھر میں ادب نہیں، جس بیٹے میں ادب نہیں، جس بیوی میں ادب نہیں، جس بھائی میں ادب نہیں، جس شیعہ میں ادب نہیں، جس مسلم میں ادب نہیں، وہ کبھی بھی سپاہی نہیں بن سکتا۔ کہ خیمے کے در پہ بڑے ادب سے کھڑے ہوئے، جی میری آقا زادی، غلام حاضر ہے۔ بی بی زینب نے کہا عباس اندر آ جاؤ۔ خیمے کے اندر گئے، جس طرح آپ نماز میں 2 زانو رکھ کے بیٹھتے ہو،
غازی عباس ایسے زانو میں ادب لگا کر بیٹھ گئے کہ جی آقا زادی کا سنا ہے تم نے تلوار سے لکیر کھینچی ہے؟ کہ جی آقا زادی۔ کہا کہ عباس حسین راضی نہیں، کہتے ہیں لکیر کو ہٹا دو، خیمے وہاں سے ہٹا دو۔ عباس خاموش سے سن رہے تھے۔ بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تیرے غرور کا مسئلہ ہے، تو نے دشمن کو للکارا ہے، بہت برا لگے گا اگر تو جا کے خیمے ہٹائے، تو لکیر کھینچ کے آیا ہے، تو یہیں میرے ساتھ بیٹھ جا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں قاسم کو بھیج دیتی ہوں، میں اونا محمد کو ساتھ میں بھیج دوں گی تاکہ تیرے غرور پہ آنچ بھی نہ آئے۔ عباس تو خیمے میں بیٹھ جا۔ کہ اتنا سننا تھا غازی عباس کھڑے ہو گئے کہ آقا زادی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے، اگر حسین نے کہا میں خود خیمے ہٹا دوں گا۔ میرا غرور کیا ہوتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے، کوئی جوان کہتا ہے مولانا مجھے یہ پسند ہے، کوئی خاتون کہتی ہے ایسے کپڑے مجھے پسند ہیں۔ تیری پسند اور ناپسند کیا ہوتی ہے؟ اگر تیرا حلیہ ایسا نہیں جیسا تیرے امام زمانہ کو پسند نہیں، تو اپنے مولا کو ناراض کر رہا ہے۔ مقام چاہیے تو ادب حاصل کرو، مجلس حسین ادب کے لیے ہے۔ یہ دن رونے کے دن ہیں، دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرو اور سلام کرو ان باادب ہستیوں کو جن کی وجہ سے ابھی تک متاع ادب، خیرات ادب صدقہ مجلس میں بٹ رہی ہے۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب مل کے وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے۔ میں نے نام نہیں لیا قدیمی مومن، خود ہی سمجھ گئے میں کس شہید کی بات کر رہا ہوں۔ اے خدا تجھے قاسم کی پسلیوں کا واسطہ
تجھے حسن کے یتیم کا واسطہ شب عاشور تھی، ماں نے قاسم کو ساتھ بٹھایا، کہا قاسم کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، کل کوئی مجھے تانا نہ دے، یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا، قاسم اگر حسن ہوتے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سیدھا ماں کے خیمے سے نکلے، چچا کے خیمے میں آئے، حسین کا سر سجدے میں تھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو مولا کے قدموں پہ رکھا، امام حسین نے سر سجدے سے اٹھایا، کیا دیکھا؟ حسن کی نشانی ہے، قاسم کے سر کا بوسہ لیا، قاسم کے سینے کو سونگنے لگے، فرمایا قاسم مجھے تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے، کہ چچا اماں بڑا رو رہی ہے، مجھے اس نے شہادت دیجیے کہ قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ جب بار بار کا چچا کیا کل شہیدوں میں میرا نام ہے؟ امام حسین کو بڑا پیار آیا، فرمایا قاسم کل علی اصغر بھی شہید ہوگا، اتنا سننا تھا، ہاشمی خون جلال میں آیا، ایک مرتبہ انگڑائے چچا ان کی یہ جرات، یہ خیموں میں داخل ہو جائے گا، کہ قاسم کوئی خیموں میں نہیں آئے گا جب تک تو زندہ ہے، قاسم ماں کے پاس واپس چلے گئے، روایت کے جملے اتنی مرتبہ آئے، اتنی مرتبہ واپس گئے، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی، آخر میں ماں نے کہا قاسم حسن کی وصیت تھی، تیرے بازو میں تعویذ ہے، جا کر وہ حسین کو دکھا، جیسے امام حسین نے تعویذ کھولا، دیکھا حسن کی خط میں تعویذ لکھا ہے، میرے حسین اگر میں کربلا میں ہوتا میں خود کو تجھ پہ فدا کرتا، اگر میں نہیں تو کیا ہوا، میرا قاسم موجود مولا حسن نے کہا قاسم تیار ہو جا، روایت کے جملے حسین نے سینے سے لگایا، 3 مقامات ہیں جہاں پہ امام حسین نے قاسم کو سینے پہ لگایا۔ پہلا مقام جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ تھے، اس وقت چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا تھا۔ دوسرا مقام یہ تھا، روایت کے جملے حسین اتنا روئے کہ قاسم بے ہوش ہو گئے۔ اماں خیمے سے دوڑی حسن کا امامہ لائے، قاسم کو حسن کا امامہ پہنایا گیا۔ قد اتنا چھوٹا تھا، 13 برس عمر، خود گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے، حسین نے گھوڑے پہ بٹھائے۔
کہتے ہیں ہر خیمے میں ڈھونڈا پر قاسم کے بدن کے مطابق کوئی زرا نہیں ملی۔ حسین نے سفید لباس بنایا، میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، نگاہ قاسم کے چہرے پہ تھی، زینب خیمے کے در پہ تھی، نگاہ حسین کے چہرے پہ تھی، قاسم کی ماں مصلی پہ تھی، نگاہ زینب کے چہرے پہ تھی۔ جب قاسم کسی ظالم کو مارتا حسین کے چہرہ کھلتا، یہاں زینب خوش ہوتی، یہاں ماں قاسم کو دعا دیتی۔ لیکن ایک منظر ایسا آیا، قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے پہ گرے، زینب خیمے کے در میں گرے، ماں مصلی پہ گرے، کہا خدا تیرا شکر ہے۔ ہر شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو آواز دی تھی، لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے، جب گھوڑے سے گرے آواز بلند کی، اماں اماں، میں گھوڑے سے گر چکا۔ مولا حسین دوڑے دوڑے بھتیجے کے لاشے پہ پہنچے۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی قاسم، اپنے مولا کو آواز دو۔ دائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ حسین نے ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف منہ کیا۔ بابا علی، خیبر فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا۔ یہ وہ واحد لاشا تھا جس سے حسین خود خیمے میں لے کر نہیں گئے۔ خیمے کے در سے آواز، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلا لا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ، او بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، او لاشا کہاں ہے؟ کہ یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ میں دیکھ رہی ہے، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ بی بی زینب گٹھڑی لے کر خیمے میں گئے، ایک مرتبہ گٹھڑی کھلے، بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہے۔ ماں نے کہا مجھے میرا بچہ دکھاؤ، کہا تو برداشت نہ کر سکو گے۔ جیسے ماں نے کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے دیکھے، صدا بلند کی، اے خدا حسن کی قربانی قبول فرما دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے مولا حسن کے یتیم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ کئی مومنین بیمار ہیں، التماس دعا کا، خدا ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ بالاخص اسد جعفری صاحب بیمار ہیں، خدا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔
منتظمین کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام